یہ انشورنس بھی اسی طرح کی انشورنس ہے جو کہ آپ کے پیسوں کو تحفظ کرے گی، جو آپ کی سیلریز کے تحفظ کرے گی، جو آپ کے فائنل حساب کا تحفظ کرے گی۔ اب ہوگا کیا کہ جب کمپنی ڈیفالٹ ہو جائے گی، دیوالیہ ہو جائے گی، تو اس کے بعد یہ والی انشورنس اپنا کام کرے گی۔ یہ اس بندے کو سہولت ملے گی جو کمپنی کے ریکارڈ میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعودی عربیہ میں وزارت محنت کی جانب سے، سعودی حکومت کی جانب سے غیر ملکیوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری دی ہے، اور ایک زبردست فیسلٹی جو غیر ملکی اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔ جن لوگوں کو کمپنی فائنل حساب نہیں دیتی، جن لوگوں کو کمپنیز سیلریز نہیں دیتی، لیٹ ہو جاتی ہیں، کمپنیاں ڈیفالٹ ہو جاتی ہیں، پھر آپ کے پیسے ڈوب جاتے ہیں، اسی حوالے سے آج میں بات کر رہا ہوں ایک انشورنس کی، کہ اس سے پہلے آپ کے پاس جو انشورنس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی انشورنس الصحی، یعنی آپ کی صحت سے متعلقہ، ہیلتھ سے متعلقہ آپ نے علاج کروانا ہے تو اس میں آپ کو کچھ پرسنٹیج آپ کو دینا پڑتی ہے۔ باقی وہ جو انشورنس کمپنی ہے آپ کی میڈیسن کی، آپ کے ڈاکٹر کی، یا ایکسیڈنٹ کی صورت میں جو معاوضہ ہوتا ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کی کور کی جاتی تھیں۔ اب دو قسم کی جو انشورنس تھی ان سے پہلے غیر ملکی فائدہ اٹھا رہے تھے۔ پہلی انشورنس آپ کی تھی انشورنس الصحی، اور دوسری آپ کی تامینات اجتماعیہ جو ہوتی ہے، جو کمپنی کی ایک انشورنس ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو اس کا فائدہ دیتی تھی۔ تو ابھی یہ جو انشورنس ہے، یہ انشورنس بھی اسی طرح کی انشورنس ہے جو کہ آپ کے پیسوں کو تحفظ کرے گی، جو آپ کی سیلریز کے تحفظ کرے گی، جو آپ کے فائنل حساب کا تحفظ کرے گی۔ لیکن اس میں شرائط بھی ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ اس شرائط کی جانب پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک بہت ہی اہم چیز اس میں پہلے یہ بتا دوں کہ اس پہ عمل درآمد کا آغاز 6 اکتوبر 2024 سے ہو چکا ہے۔ آہستہ آہستہ اس پہ عمل درآمد ہوگا، آہستہ آہستہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، آہستہ آہستہ لوگ اس کے بارے میں جانیں گے۔ سٹارٹ میں بہت سارا مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو قانون سمجھ نہیں آتی، یا پھر قانون سمجھ آ جاتی ہے تو وہ اکثر لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں، نہیں بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسے ہوتا ہے، یہاں پہ تو ایسے ہوتا ہے۔ لیکن آپ کیوا کے سسٹم کو دیکھ لیں، جب سے سٹارٹ ہوا تھا اس وقت سے اس پہ بہت ساری تنقید ہوتی رہی ہے، لیکن کیوا سے آج بہت زیادہ لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ انشورنس بھی انشاءاللہ غیر ملکیوں کو، بہت سارے غیر ملکیوں کو یہ فائدہ دے گی۔ تو سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ جو انشورنس ہے اس کے جو دو بنیادی مقصد بتائے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو غیر ملکی ہیں، اگر کوئی بھی کمپنی ڈیفالٹ ہو جاتی ہے، اگر کوئی کمپنی دیوالیہ ہو جاتی ہے، تو وہ کمپنی جب پیمنٹ نہیں کرتی، ظاہر ہے کمپنی کو تو اب ورکرز سے کوئی سروکار ہی نہیں رہتا۔ کمپنی کو کیا لگے کہ کوئی اس کے ورکر کو پیسہ ملے نہ ملے، وہ آلریڈی ڈیفالٹ ہو چکی ہے، گورنمنٹ اس کے خلاف کیا کر لے گی، اس کے اثاثے آلریڈی ضبط ہو چکے ہیں، آلریڈی اس کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سیل ہو چکے ہیں، تو بہت سارے مسائل تو آلریڈی اس کے ساتھ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو غیر ملکی ورکر ہوتا ہے وہ بے بس سا ہو جاتا ہے۔ وہ اب جس طرح بن لادن کی آپ مثال لے لیں، بن لادن کے ساتھ ہوا، اس کے علاوہ اور بہت ساری کمپنی ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا، اور ورکرز جو ہے وہ حکومت کی طرف دیکھتے ہیں تو حکومت کہتی ہے کمپنی دے گی، کمپنی والے کہتے ہیں حکومت دے گی، ہم تو پہلے ہی ڈیفالٹ ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح کی جو سچویشنز ہیں نا، اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو غیر ملکی اس سچویشن میں پھنسے، چاہے وہ مؤسسہ میں کام کرتا ہے چاہے وہ کمپنی میں، یعنی رجسٹرڈ بزنس جو ہے وہ اس کے لیے یہ تامین ہے، تو چاہے وہ بڑا بزنس ہے چاہے وہ چھوٹا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو سپورٹ کرنا ورکر کو، کہ اس کا حق تلافی نہ ہو، اس کا نقصان نہ ہو، اس کا کچھ نہ کچھ اس کو یہ سپورٹ کی جائے۔ اور دوسرا یہ کہ جو وہ کمپنی ہے اس کو بھی سپورٹ دینا ایک مقصد ہے، کہ تاکہ وہ کمپنی اگر اس سہارے، اس آسرے چلیں، یہ بوجھ اس سے کم ہو جائے، اور وہ کمپنی آگے چل کے مزید کاروبار کرے اور بہتر ملکی سرمایہ میں اضافہ کر سکے۔ تو یہ دو بنیادی مقصد ہیں اس کے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس بارے میں ہم تھوڑی سی یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل بتا دیتے ہیں، کہ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ کمپنی جو کوئی بھی ڈیفالٹ جب ہوتی ہے، یا پھر 6 مہینے تک ایک کمپنی نے اپنے ورکر کو سیلری نہیں دی، یہ شرائط میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ کمپنی نے 6 مہینے تک اپنے ورکر کو سیلری نہیں دی، اور کمپنی نے خود کو ڈیفالٹ شو کروا دیا، کمپنی یعنی دیوالیہ ہو گئی۔ اب ہوگا کیا کہ جب کمپنی ڈیفالٹ ہو جائے گی، دیوالیہ ہو جائے گی، تو اس کے بعد یہ والی انشورنس اپنا کام کرے گی۔ لیکن اس میں ایک اور بھی بہت اہم شرط ہے، وہ یہ ہے کہ کمپنی کے 80% لوگوں کو سیلریز نہ ملی ہوں 6 مہینے، 80% لوگوں کو۔ اگر کوئی 50% یا اتنے لوگوں کو آلریڈی کمپنی سیلری دے رہی ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں دے رہی، کچھ کی لیٹ ہو رہی ہے، تو پھر یہ جو انشورنس ہے یہ کام نہیں کرے گی۔
80% लोगों को जब सैलरी नहीं मिली होगी 6 महीने तक, तो ऐसी सूरत में ये वाली इंश्योरेंस काम करेगी। अब इसमें एक और भी बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि ये बिज़नेस के लिए, छोटा बिज़नेस हो या बड़ा बिज़नेस, तब फ़ायदा देगी। जो घरेलू मुलाजमीन है, साय खास, आमिल मंजिली वगैरह, ये उनके काम की नहीं है। अब कंपनी ये जो इंश्योरेंस है 2 किस्म के काम करेगी। एक तो ये कि अगर कोई भी गैर मुल्की इससे ऐसी सिचुएशन से मुतासिर हुआ है और फिर ये इंश्योरेंस उस गैर मुल्की को 17,500 रियाल तक देगी। मैक्सिमम जो लिमिट रखी गई है, आप मुतासरीन में से हैं तो 17,500 रियाल तक वो कंपनी जो इंश्योरेंस है वो आपको पे करेगी और ये हुकूमत अदा करेगी। हुकूमत की तरफ से सब इंतज़ामात किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप देखते रहें, आप इंश्योरेंस का मुंह देखते रहें, तो ये आपका जो सेटअप है सारा ये हुकूमत के अंडर आ रहा है। तो इंश्योरेंस आपको 17,500 तक मैक्सिमम देगी। दूसरा, जो बंदा खुरूज जाना चाहता है तो उसका फाइनल एग्ज़िट भी लगेगा और उसे 1,000 रियाल तक टिकट भी दी जाएगी। अगर किसी मुल्क की टिकट, फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूं कि आपकी सऊदी अरेबिया से इंडिया की टिकट है या पाकिस्तान की, तो आपको टिकट मिल रही है 1300-1400 रियाल की, तो जो आपको मिलेगा वो 1000 मिलेगा। बाकी के जो पैसे हैं ऊपर वाले वो आपने खुद पे करने हैं। तो 1000 रियाल तक टिकट कभी देगी। और तीसरी जो फैसिलिटी है वो ज़बरदस्त है कि आपका नकल कफाला भी हो जाएगा। 17,500 भी मिलेगा, आपका नकल कफाला भी हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला जो 1000 रियाल है वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप खरूज नहीं जाना चाह रहे। 2 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। इस कानून में एक छोटा सा जो नुक्स मुझे नज़र आया वो ये है कि अगर यही कवरेज का तरीकाकार थोड़ा सा चेंज किया जाता, यानी परसेंटेज रख दी जाती कि 10% आपको मिलेगा, 50% मिलेगा, 30% मिलेगा, तो उसमें उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ हो जाता जो 15-15, 20-20 साल एक एक कंपनी में गुजार चुके हैं और उनके लाखों में रियाल ऑलरेडी कंपनी के पास हिसाब पड़ा हुआ है या उनकी सैलरीज ज़्यादा पड़ी हुई हैं या इतना बड़ा हिसाब उनके पास कंपनी के पास होता है, तो उन लोगों को एक अच्छी सपोर्ट मिल जाती। एक बंदा है उसको 6 महीने 8 महीने हुए हैं, साल हुआ है, तो उसकी 6 महीने की सैलरी नहीं मिली और कंपनी डिफ़ॉल्ट हो गई, तो वो बंदा तो 17,500 रियाल लेके और 1000 रियाल उधर से टिकट के लेके यानी 18,500 रियाल लेके वो तो हो जाएगा खुश। लेकिन एक बंदे ने पूरी ज़िंदगी जो गुजारी हुई है, तो मेरे ख्याल में इस कानून में एक थोड़ी सी अभी कमी है। ज़ाहिर है जो इदारे अपना किरदार अदा करते हैं या कवानीन बनाते हैं सोचो विचार के बाद ही बनाते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ भी है, ना होने से कुछ ना कुछ बेहतर है, यानी ये अगर सपोर्ट मिल जाती है तो। और इसमें एक और भी अहम चीज़ है कि ये उस बंदे को सहूलत मिलेगी जो कंपनी के रिकॉर्ड में होगा, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में होगा, जिसका इकामा बना हुआ होगा, जिसका सिस्टम में पूरा रिकॉर्ड होगा। चाहे इकामा एक्सपायर है, ज़ाहिर है जो कंपनी डिफ़ॉल्ट होती है तो वो इकामे भी नहीं बना रही होती, लेकिन उसका रिकॉर्ड मौजूद होना ज़रूरी है। ये सब कुछ क्लेम कैसे करना है वो भी बता दिया गया है, लेकिन इस पर प्रैक्टिकली चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आती रहेंगी, साथ साथ आपको बताते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह इस बारे में कोई और अपडेट आएगी तो आपको ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।